نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں آپ کے لیے ایک ضروری اقتباس جو جلیل اللہ کہ جزاک اللہ کہ رحمت اللہ کہ لعنت اللہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا نام، جر اللہ یا جری اللہ ایسا نام ہے اس کا ہے۔ وہ آپ کو میں سناتا ہوں، اور پھر اگر آپ ایمان والے ہیں تو خود انصاف بھی کرنا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا پہلے ترجمہ کر لیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ضرور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول بھیجے، بالرسول، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بالرسول، پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے روشن دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ساتھ اس کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پس جب وہ آ گیا تمہارے پاس رسول تمہاری خواہشات کے خلاف، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت تم میں سے ان رسولوں کو جھٹلاتی رہی، وَفَرِيقًا، اور دوسری جماعت قتل کے در پہ ہوگی۔
اب اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا آنا بیان فرمایا ہے۔ اب یہ بات تو پکی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں تھے، جس طرح احمد عیسیٰ بکواس کرتا ہے کہ عاد آخری نبی ہو گیا، یعنی عاد ہے بھی کافر۔ اور علم اتنا ہے نا، علم اتنا زیادہ ہے ان مرزائیوں کا کہ یہ عاد کو بھی نبی بنا بیٹھتے ہیں۔ اب بات رہی علم کی، تو اسی طرح علم جلالہ کا بھی ایسا ہے۔ اس کا علم کتنا ہے کہ وہ لوگوں کو ناکوں چنے چبوا دیتا ہے، اور اپنا خطبہ بھی صحیح نہیں۔ نحمدہ و نصلی سمجھیے آپ، وہ پڑھتا ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اور ایک حدیث پاک اس نے موضوع الکبیر سے پیش کی ہے، جس پہ بڑا زور دیا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد آ جائیں تو وہ سچے نبی تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ سچے نبی تھے، الیاس علیہ السلام آ جائے تو وہ سچے نبی تھے۔ وہ تو تھے، ہو گزرے، ابراہیم بھی ہو گزرے، آپ کے بعد تو نبی نہیں نہ آنا۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کے بعد تو نبی نہیں نہ آنا، لیکن تم لوگوں نے جو گھڑ لیا، یہ کس حدیث کے تحت گھڑا؟ اگر عیسیٰ وہ روتے چلو، حالانکہ وہ حدیث موضوع ہے، خود بھی کہہ رہا تھا موضوع کبیر سے لیے، موضوع کبیر سے۔ جب موضوع کبیر سے ہی ہے تو موضوع کا معنی کیا ہے؟ مان گھڑت۔ موضوع اخبار سے ہے مان گھڑت۔ اب مان گھڑت حدیثیں پیش کر کے ہمیں ناکوں چنے چبوا رہا ہے، ہمیں ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ بڑا اس کا علم ہے، اور خطبہ پڑھنا نہیں آتا، جہل کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہے علمی حیثیت۔ یہ ہے اس کی علمی حیثیت۔ اب میں اس کا تھوڑا سا اقتباس آپ کو سنا لوں، باقی ویڈیو انشاءاللہ ہم چلاتے ہیں، چلتی رہے گی۔ ابراہیم زندہ ہوتے سچے نبی ہوتے۔ اور
موضوع کبرا 1014 ہجری ملا علی قاری. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ موضوع حدیثیں جو مان گڑھ حدیثیں ہیں ان کا سہارا لے کر ان کا مذہب چل رہا ہے، ان کا سہارا لے کر، اور تو دیکھ تو صحیح کیا بیان کر رہا ہے. تجھے خطبہ پڑھنا آتا نہیں، وہ تو پڑھتا ہے وَنَحْمَدُهُ وَنَصَلِّي، تجھے یہ نہیں پتا اوپر پیش پڑھنا ہے، لفظ ہے نصلی. اب تو نے کسی کو ناکو چنے چبا دیے، وہ تو لنک بھی لگائے گا، پتہ لگایا تو نہیں. اور موضوع کبیر، موضوع اخبار کی ملا علی قاری کی روایت کردہ حدیث پاک لے آیا ہے، جب تو خود ہی اپنے منہ سے بکواس کر رہا ہے، منہ سے ہی بھونک رہا ہے کہ موضوع کبیر. موضوع کا معنی کیا ہے؟ موضوع کا ترجمہ کیا ہے؟ مان گھڑت حدیث، اور سب سے بڑی مان گھڑت حدیثوں کی کتاب موضوع کبیر، موضوع اخبار، مان گھڑت خبریں، موضوع اخبار، مان گھڑت اخبار، مان گھڑت خبریں. تجھے تو ترجمہ بھی نہیں آتا اس کا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نے انبیاء کا سلسلہ لگاتار فرمایا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء پے در پے آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اکٹھے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد اور کئی انبیاء آئے، صالح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے. یہ سارے انبیاء 1000 کے قریب موسیٰ علیہ السلام تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے قریب اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اور پھر فرمایا، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور ہم نے لگاتار رسول بھیجے. من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اب یہاں آپ کو جو بتانا ہے وہ میں یہ بتانا ہے کہ میں ایک نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے. آپ سب مرزئی اکٹھے ہو جاؤ اور سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جیسے مرضی بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے سارا اپنا علم دوڑاؤ اور اکٹھا کر لو. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ایک آیا مقدسہ ایسی دکھا دو کہ جس میں ہو کہ محبوب آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے. من قبل ہی ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَلَقَدْ، سورۃ نحل میں بھی ایسا لفظ، خیر وہاں قسم اللہ نے اٹھائی ہے، وہ میں نے بتایا ہے. اسی طرح سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ نبی آ گیا اور اس نے انبیاء کی تصدیق فرما دی. اب نبی علیہ السلام تصدیق فرمانے والے ہیں، مصدق ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، کہ میرے ساتھ انبیاء وعدہ کرو کہ جب میرے پاس سے تم کتاب و حکمت لے کر جاؤ، ثم جاءکم رسول، پھر میں اپنا رسول بھیجوں، تو تمہارا ذمہ کیا ہے؟ رسول کا مصدق کل ما معکم لا تؤمنون به ولا تنصرون، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا وہ رسول اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور تمہارا کام ہے ضرور تم اس پر ایمان لانا ہے، ولا تنصرون، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب انبیاء سے تو یہ وعدہ لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل جاء بالحق، بلکہ وہ نبی آ گیا، وصدق المرسلین، اس نے رسولوں کی تصدیق فرما دی، رسول بھی تصدیق ہو گئے، نبی بھی آ گیا۔ اب تم نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ 30 کذاب ہوں گے، وہ تمہارے پاس جو فرشت آئی ہے وہ غیب سے وہ حدیث پاک جو آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جھوٹے 30 ہوں گے، وہ تمہارے پاس ساری آ گئی ہے، کیونکہ تم نبی کے بعد بھی، یعنی اپنے کانے کے بعد بھی، گومے کے بعد بھی تم بھی نبی ہو، تمہیں بھی خواب میں آ گیا، سچی وہ بات آ گئی، پوری لسٹ آ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، ان کے پاس علم ہوگا، جاہل نہیں ہوں گے، احمد عیسیٰ جیسے نہیں ہوں گے، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یا جو آج کل نبی اٹھے ہوئے جن کو پتہ نہیں قادر کا مطلب کیا ہے، قادر کا مطلب کیا ہے، قادر اس میں فعل ہے کہ اس میں مفعول ہے، ایسے نہیں ہوں گے۔ جو آئیں گے نا کذاب بڑے بڑے، وہ سلمان رشدی کے پائے کے ہوں گے، جو قرآن پاک کو شیطانی آیات کہتا ہے۔ یہ بیچارے تو ہیں ہی جہل، جتنے آئے ہیں جہل، عبد القادر جہل، احمد عیسیٰ جہل، اب وہ اسے گور شاہی، ریاض گور شاہی جہل، اسے بولنا نہیں آتا، لیکن مرید دین بھی جہل، مرید دین نے مہدی تک اسے پہنچا دیا۔ مہدی، اب مہدی نبی تو نہیں، کبھی تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا مہدی ہے، مہدی تک رہتے تو گزارا بھی ہو جاتا، مہدی کے بعد چلا تو رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، نبی کے بعد تم چلے تو رسول بنا دیا، کانے کو، گومے کانے کو، غلام محمد قادیانی کو گومے کانے کو میں تشریح کر رہا ہوں، کسی اور کو گوما کانا نہ سمجھ لینا۔ گومے کانے کو تم نے پہلے مہدی بنایا، مہدی بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد تم نے رسول بنا دیا، اور اس نے پتہ نہیں اس نے لکھا یا نہیں لکھا، اس کے حواریوں نے، اس کے چیلے چمچوں نے اسے لکھ دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شریعت علیحدہ لے کر آیا ہوں، اس شریعت کے تابع ہی نہیں ہوں۔ جب وہ اس شریعت کے تابع ہی نہیں اور تم زبردستی اس کو تابع بنانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بھی تم پر خدا کی لعنت ہے، یہ بھی تم پر خدا کی لعنت ہے، بالکل پکی بات۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی آیات مقدسہ دکھاؤ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ آپ کے بعد بھی رسول ہوں گے۔ کتاب میں آئی، اللہ نے فرمایا من قبلی کا، آپ سے پہلے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ شاید آپ کو اگلی آیات مقدسات نہ آتی ہوں، یہ تو آتی ہے نا، محبوب آپ سے پہلے جو نازل کیا وہ اس پر ایمان لے آئے، جو آپ پر نازل کیا وہ اس پر ایمان لے آئے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان لے آئے۔ اور اس طرح فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب ہم نے بھیجے تمام رسول، سارے کے سارے رسول بھیج دیے
من قبل کا آپ سے پہلے. اب اس رسولم کا کیا کریں گے؟ رسولم کا کیا کریں گے؟ نیا نبی کھڑو گے؟ نیا وہ تو کھاڑ لیا تم نے، نیا نبی تو کھاڑ لیا ہے. رسولم من قبل کا، تمام کے تمام رسول محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے. یہ آیا مقدسہ ہے قرآن پاک کی. اور دوسری جگہ پہلے میں آیت پڑھ چکا ہوں، تصدیقی آیا مقدسہ ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ آ گیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کر دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نحل میں، سورہ نحل میں وہ سورہ نحل بھی نکال لوں آپ کے لیے. وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ضرور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے تمام امتوں کی طرف رسول، آپ سے پہلے بھیجے، بعد کا تو ذکر ہی نہیں. اتنی آیات مقدسات روشن دلائل اللہ نے بیان فرمائے، پھر بھی تم ان روشن دلائل کو نہ مانو، ان کا انکار کرو. اور ان سے روگردانی کرو. اتنی اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، رب خود اپنی قسم کھا رہا ہے. وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، من قبلِكَ، قسم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی رب اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے اللہ کی، ضرور بھیجا ہم نے، اللہ کہہ رہا ہم نے بھیجا تمام امتوں کی طرف، من قبلِكَ، آپ سے پہلے رسول بھیجے، آپ سے پہلے رسول بھیجے. اب کوئی ان آیات مقدسات کو جھٹلائے، میں تو حدیث ہی کم پڑھتا ہوں، تم حدیثوں کا سہارا لیتے ہو. آج موضوع کبیر بیان کر دی اور تمہیں پتہ نہیں کہ موضوع کبیر کسے کہتے ہیں. یہ تو علم ہے، یہ تو تمہارا علم ہے. اور خطبہ تو پڑھتا ہے وَنَحْمَدُهُ وَنَصَلِّي، خطبہ تیرا بھی صحیح نہیں، اور تیرے سننے والے بھی جہل ہیں، وہ بھی اجاڑے ہیں، خالی الدماغ ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ موضوع کبیر کسے کہتے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا حدیث کو کہتے ہیں. موضوع کا معنی من گھڑت، موضوع کبیر من گھڑت کتاب، موضوع میں من گھڑت کتاب. اور ذلیل اللہ، موضوع کا معنی من گھڑت حدیث. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ کی قسم ضرور ہم نے بھیجے تمام امتوں کی طرف، من قبلِكَ، آپ سے پہلے رسول، آپ سے پہلے رسول بھیجے. اور سورۃ بنی اسرائیل کی یہ اپنا آیا مقدسہ بھی تمہیں معلوم ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کی آیا مقدسہ بھی تمہیں معلوم ہونی چاہیے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ نے یہ طریقہ بنایا ہے. کیا طریقہ بنایا ہے؟ آپ سے پہلے تمام رسولوں کو بھیج دیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک رسولا من رسولنا، سنت قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسولوں کو بھیج دے. ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، ولا تجدوا لسنتنا تحویلا،
اور ہمارا طریقہ اب بدل نہیں سکتا۔ کوئی جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، کوئی گدھا انسان، بے علم انسان، جہل انسان، نالائق انسان، لا یاقل انسان جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، اب ہمارے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ آیا مقدسہ یاد کرو، سنتا من قد ارسلنا قبلک من الرسولنا، قبلک من الرسولنا، قبلک من رسولنا، قبلک من رسولنا الى اگر ولا تجدو لسنتنا تحویلا۔ ہمارا طریقہ اب بدل نہیں سکتا، ہمارا طریقہ اب بدل نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رکھو، یہ ذہن میں رکھو۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، مرزیو، او مرزیو، او قرآن کو نہ بدلو، خدا کی لعنت نہ لو، فرشتوں کی لعنت نہ لو، اور تمام انسانوں کی لعنت نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی مرزا، کوئی کانا، کوئی گوما نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اللہ نے خود مہر لگائی، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مہر لگا کر ساتھ یہ بھی فرما دیا، ولا تجدو لسنتنا تحویلا۔ یہ آیا مقدسہ 72 ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی، اور 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 8واں رکوع سورۃ بنی اسرائیل کا ختم ہو رہا ہے، آخری آیا مقدسہ ہے 8ویں رکوع کی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا۔ کوئی مائی کا لال ان آیات مقدسات کے بعد رسول نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی رسول بنائے گا تو وہ جھوٹا کانا لعین مردود ہی ہوگا۔ جی ہاں، جب اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو نبی پیدا کرنے والا، نبی بنانے والا خود اللہ ہے۔ وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے سلسلہ نبوت بند ہے، وہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے سلسلہ نبوت بند ہے، اور قرآن پاک کی واضح دلیل ہے، تو ہم ضعیف موضوع حدیثوں کا سہارا لے کے گومے کانے کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا آج کا درس اتنا بڑا ہے، امید ہے کہ صحیح ایمان والوں کو یہ بہت پسند آئے گا، اور وہ ان آیات مقدسات کا مطالعہ بھی کریں گے اور اپنے لیے اس کو رہنما بھی بنائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، مدلل دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم سورۃ نحل میں اٹھا رہا ہے، اور سورۃ نحل کی آیا مقدسہ نمبر ہے 63 سورۃ نحل کی آیا مقدسہ 63، اور سورۃ بنی اسرائیل کی 72 آیا مقدسہ، اور 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے، اس سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ محبوب جتنے کو بھونکتے رہیں، جو کم کرتے ہیں کافر کرتے رہیں، جو منافق کام کرتے ہیں کرتے رہیں، تو اپنے نماز کے لیے صبح و شام دوپہر ہر وقت نماز ادا کر۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ صبح کے وقت نماز میں قرآن پاک
زیادہ پڑھا کر محبوب، اس لیے کہ صبح کے قرآن پاک کو سننے کے لیے، تیرے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ دوری کی شمسی لا غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا۔ صبح کے قرآن پاک میں محبوب آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ قرآن پاک سنتے ہیں اور تمہارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا رسول، اور جس کے بعد کوئی رسول نہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی گھڑے، یہ اس کا کیا کہتے ہیں ذہنی گمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمانوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمیشہ پکا ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک صالح ایمان والے لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واسل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔